اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین، السلام علیکم۔ آپ سب کی آمد کا شکریہ۔ آپ کو ہم اس وقت ملک میں جاری مردم شماری کے حوالے سے کئی بار آپ لوگوں کو مدعو کر چکے ہیں، آپ کو تکلیف دے چکے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہم قومی معاملہ ہے یہ، اور وہ ایک بہت اہم قومی ذمہ داری ہے۔ ریاست کی اہم ترین ذمہ داریوں میں اپنے فرد کو، ایک ایک فرد کو گننا بھی اس کی ذمہ داری کی اہم ترین ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ معزز صحافی حضرات، گزشتہ 50 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ مردم شماری میں جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ناانصافی ہوتی رہی ہے، ان کی آبادی کو ایک منصوبہ بندی اور ایک پالیسی کے تحت کم دکھانے کا جو سلسلہ جاری رہا ہے، ان 50 سالوں کے اس تجربے کے بعد گزشتہ مردم شماری سے پہلے ہی آپ لوگوں کے ذریعے پورے پاکستان کو ہم نے اس اندیشے اور اس خطرے سے آگاہ کیا تھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جان بوجھ کر کے کم دکھایا جاتا ہے، اور اس دفعہ بھی اس بات کا خدشہ ہے۔ اسی لیے ہم نے مجبور ہو کر مردم شماری سے پہلے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ہمارے خدشات یہ ہیں، سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے خدشات یہ ہیں کہ کہیں دوبارہ ان کی آبادی کو کم نہ دکھایا جائے، ڈنڈا نہ مارا جائے، ڈنڈی نہ ماری جائے۔ لیکن 2017 کے انتخابات میں حد کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد ہم نے 2 مختلف حکومتوں کے ساتھ مردم شماری کو درست کرانے کے لیے اہم قومی فریضے کو ایمانداری کے ساتھ اور قومی جذبے کے ساتھ درست کرنے کی جو کوششیں کی ہیں وہ آج تک جاری ہے۔ آپ غور کیجئے کہ اس پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں کو ہی بار بار احتجاج، بار بار اعتراض اور بار بار ہمیں التجا کرنی پڑتی ہے، اپیلیں کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں کم سے کم ہمیں صحیح گنا جائے، اور آج تک ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پورے پاکستان میں کسی کو کم، کسی کو زیادہ نہیں، بلکہ سب کو صحیح گنا جائے۔ معزز صحافی حضرات، اور جو ہمارے اندیشے تھے، خدشات تھے، اس دفعہ پھر ایک بار درست ثابت ہوئے۔ 2017 میں جو بہت بڑے پیمانے پر سندھ کے شہری علاقوں، خصوصاً کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا تھا، موجودہ مردم شماری میں اس سے بھی زیادہ آبادی کو کم کر دیا گیا۔ یہ بات ہم نے ثابت کر دی ہے میڈیا کے ذریعے، حکومتی اداروں کے ذریعے، کہ اس دفعہ بھی سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جو کم دکھایا گیا ہے، اس کی وجہ کوئی نااہلی نہیں ہے، سستی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص منصوبہ بندی ہے۔ اگر ہم اپنی کوششیں جاری نہ رکھتے تو مردم شماری جس تاریخ کو، اس کی آخری تاریخ تھی، جس تاریخ کو مردم شماری اختتام
पजीर हो रही थी। उस वक्त कराची की आबादी 1,43,00,000 98% मर्दमशुमारी को मुकम्मल करने का ऐलान किया था। सिर्फ 2% मर्दमशुमारी और होनी थी, जिसके बाद आबादी 45, 46, 47 1,45,46,47 से ज्यादा नहीं दिखाई जाती। हमारे मुतालबे पर मर्दमशुमारी की मुद्दत में जो इजाफा किया गया, उसके बाद कराची में आबादी तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों को दोबारा गिना गया है। यानी जो खदशात हमारे थे वो दुरुस्त साबित हुए। मौजूद साफी हजरात, मर्दमशुमारी की मुद्दत में 15 दिन का इजाफा कर दिया गया है। आज आपको बुलाने का अहम तरीन मकसद ये है कि सिंध के शहरी इलाकों, खुसूसन कराची की आवाम से हम अपील करेंगे कि जिन अफराद को नहीं गिना गया है या उनको खदशा है कि उनको गिनने के बावजूद उनके घर की आबादी को, उनके घर की तादाद को कम दिखाया गया है, वो पूरी कोशिश करके अपने आप को इन 15 दिनों में हर हालत में गिनवाने की कोशिश करें। सबसे अहम कौमी जिम्मेदारी समझते हुए अपने आने वाली नस्लों, अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए खुद को गिनवाइए, हर हालत में खुद को गिनवाइए। ये आपकी जिंदगी और मौत का, हमारी और आपकी जिंदगी और मौत का मामला है। मौजूद साफी हज़रात, आजकल MQM की इन कोशिशों से सबसे पहली बात तो मैं इस बात का ज़रूर इजहार करूँगा कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि अरबाब इख्तियार, जिनके पास हम जाके ये शिकायतें कर रहे हैं तमाम सबूतों के साथ, वो कम से कम हमें सुन रहे हैं। और खुदा का शुक्र है कि हमने अपनी बात और अपना मुकदमा पूरे पाकिस्तान के सामने रखा है और उनको इन गलतियों और इन साजिशों को मनवाने में हम कामयाब रहे हैं। हुकूमत ने, इदारों ने, वो इदारे जो मर्दमशुमारी करवाने की जिम्मेदारी रखते हैं, उन्होंने बहुत सारी बड़ी अपनी गलतियों की निशानदेही को कबूल किया है। लेकिन आपको आज इसलिए दोबारा बुलाया है कि गलतियां मान ली गई हैं, तस्लीम कर ली गई हैं, लेकिन उस पर तदारुक नहीं हो रहा है अभी तक, और ना उस पर काम हो रहा है। हमने इस हवाले से जो एफर्ट्स किए हैं वो भी आपके सामने रखनी बड़ी ज़रूरी है। मैं मुस्तफ़ा कमाल भाई से कहूँगा कि अगर इस पर थोड़ी सी खालिद भाई ने मुझे कहा है कि मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं काविशों के हवाले से। आपको हमारी लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपको पता है कि तकरीबन 40 से ज़ायद मीटिंग्स थी जो कि इस सेंसस के ऊपर, सिर्फ सेंसस के ऊपर, पिछले 3 माह से इस MQM के पास कोई और एजेंडा नहीं है। एक कन्वीनर से लेकर नीचे कारकुन तक कोई और एजेंडा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो सेंसस के ऊपर सारी जो है वो मसरूफियात और सारी चीज़ें हैं। आज आपके सामने मैं दोबारा ये अपडेटेड लिस्ट आपको देते हैं आप लोगों के हाथों में इंशाल्लाह ताला। और इस दौरान उस पिछले 10 दिनों में हमारी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई हमारी टीम की। इससे पहले हमारी जो है वो हाई पावर्ड डेलीगेशन जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का था, जिसमें एहसन इकबाल साहब, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर आज़म साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक के जो है वो चीफ,
اور سیکرٹری پلاننگ کمیشن کے سیکرٹری حضرات اور اس کے علاوہ ہائی آفیشل جو موجود تھے، ان سے تقریباً کئی گھنٹوں پر محیط جو ہے وہ تمام شبوس و شواہد کے ساتھ ہماری جو ہے وہ میٹنگز ہوئیں، اور اس کے بعد تقریباً آج جو آپ کے پاس لسٹ ہے اس میں 50 سے 51 ایسے سیشنز ہیں جو کہ صرف اور صرف مردم شماری پر کے ٹاپک پر کیے گئے ہیں، اور ہماری انٹرنل میٹنگ سے لے کر ہماری ایکسٹرنل ساری میٹنگز میں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ اس بات کو آپ کو ہمیں بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں بیٹھ کر آج ہمیں یہ 3 مہینوں سے اپنے آپ کو گنوانے کے لیے پورے ملک کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں کوئی شہر اتنا مضطرب نہیں ہے، پریشان نہیں ہے۔ ہم ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی زمین کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی ریاست مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی بہت سارے ہم مراد مانگنے جا رہے ہیں۔ کوئی سنے دنیا کا انسان باہر بیٹھ کر کہ یہ پچھلے 3 ماہ سے پے در پے صبح دوپہر شام رات اس ملک کے شہری پاکستان کو چلانے والا شہر آج 3 ماہ سے صرف اس والی بات پر تگ و دو کر رہا ہے کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے صحیح گن لو۔ پہلے جب پہلی میٹنگ میں گئے اور اپنی شکایتیں لے کر گئے جو ہمارے کارکنان اس شہر کی عوام نے نکال کر دی کہ بھائی ہمارے گھروں پہ ہی نہیں آئے، ہمارے گھروں پر میم شین کا نمبر نہیں لگایا۔ 29 لاکھ گھر آپ گن رہے ہو، 35 لاکھ کے الیکٹرک کے میٹر لگے ہوئے ہیں، سارا گھر جو ہے وہ یہاں پر میٹر پہ نہیں چل رہا، تقریباً 10 لاکھ آپ نے گھر ہی کم گر دیے گا۔ آپ کو پتا ہے، پاکستان کو پتا ہے کہ مردم شماری کے 2 مرحلے ہیں، ایک گھر گننا، دوسرا انسان گننا۔ اس کے بعد جب آپ پہلے گھر ہی نہیں گنو گے، 10 لاکھ گھر کم گن لیا آپ نے، پروف کے ساتھ ثابت کر دیا، تو پھر آپ انسانوں کو تو کم گننا ہی گننا ہے۔ جب ہم پہلی دفعہ یہ شکایتیں لے کر گئے تو جن میٹنگوں کا خالد میں ذکر کریں، ناراض ہو گئے ہمارے رفقا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے، ہماری شکایتوں پہ ذرا آپ ری چیک کرا لیں، گراؤنڈ پہ لوگ تو بھیجیں۔ گراؤنڈ پہ جب لوگ بھیجا گیا اور جب وہ واپس آئے اور اگلی فالو اپ کی جب میٹنگ میں بیٹھے، ہماری 200% بات صحیح ثابت ہو گئی۔ اور خالد بھائی آپ کی اجازت سے وزیر اعظم کا میں جملہ کوٹ کر دوں، اس آخری میٹنگ میں کوٹ ان کوٹ وزیر اعظم صاحب نے ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی نشاندہی پر ہمیں پورے پاکستان میں اور آپ کے فالو اپ کرنے میں ہمیں پورے پاکستان میں اور جگہوں کا بھی ہمیں پتا چلا ہے۔ یہ ایم کیو ایم کی کوششوں کو وزیر اعظم کے لیول پر انڈورس کیا گیا ہے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کر اپنے آپ کو گنوانے کے لیے پے در پہ ہم جو ہے وہ میٹنگیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں مسائل ہیں۔ تو میں صرف ان لوگوں کو یہ خالد بھائی نے جو ابھی کہا ہے بتانے کے لیے، یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے بات کہ دیکھیے 7 اپریل کو جب یہ خبر آئی، اس سے ایک دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے بات، کہ بھائی 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور 2% مردم شماری جو ہے رہ گئی ہے، اور کراچی کا رزلٹ 1,43,00,000 ہے۔ تو کیا ہوا؟ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ گراؤنڈ پر آ گئیں اور بڑی بڑی پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈران نے باقاعدہ ٹویٹ کر دیا اور خبر دے دی کہ ایم کیو ایم نے کراچی کا سودا کر دیا، بک گئے دوبارہ، اور یہاں سے تو پچھلے 2017 سے مقابلے میں بھی آبادی کم ہو گئی، اور ٹویٹ کر دیا کہ 2 سیٹیں بھی کم ہو گئی یہاں پہ۔ وہ یہ سمجھے کہ بس اب کل رزلٹ اناؤنس، اس سے پہلے سو رہے تھے، جب وہ سمجھے کہ اگلے دن رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے اور اب ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا موقع مل گیا، کرا انہوں نے کچھ بھی نہیں۔ لیکن جب یہ رزلٹ آ گئے
اور یہ اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ آ گئی تو انہوں نے کہا بس اب ایم کیو ایم کو اس کے اندر ہمیں یہ جو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو کہ ہم نے کیا کیا ہے، وہ یہ اس لیے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ساری پارٹیاں جو اس شہر میں آپریٹ کر رہی ہیں وہ یہاں کے لوگوں سے مخلص نہیں ہیں، انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ شہر کے لوگوں کو کم گنا جائے تو ہماری سیاست چلے، وہ اس انتظار میں۔ ہم نے پہلے دن سے لے کر اب تک اس پر سیاست نہیں کی ہے، کوئی بھی آ کر اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے، ہمارا مخالف ہو، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمیں آپ کو یہ لسٹ اس لیے دینی پڑ رہی ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے مجھے یہ سچ آپ کو بتانا پڑ رہا ہے۔ پارٹیز منافقت کر رہی ہیں اس اہم ترین ایشو کے اوپر جو کہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بینر بازی ہو رہی ہے، اس کے اوپر دوسری ہمارے اوپر بلیم لگایا جا رہا ہے۔ اس لیے تو جب یہ اناؤنسمنٹ ہونے لگی، جب وہ آئے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ہم میٹنگوں میں کیا کر رہے ہیں۔ فیصل سبزواری صاحب کا لیٹر آپ کے سامنے ہے، کسی پارٹی کے آدمی نے نادرا کو خط لکھا کہ بھائی ریکارڈ دے دو، لکھا کسی نے خط؟ ہم نے لکھا، ہمارے آدمی نے لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنا کیس بہتر طریقے سے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پھر الیکٹرک کا کسی نے الیکٹرک کے میٹروں کی تعداد آفیشیل نکال کر رکھی، ہم نے نکال کر رکھی۔ یہ جو آج وفاقی حکومت کے ادارے اپنی غلطیاں مان رہے ہیں، یہ ہماری کوششوں سے مان رہے ہیں۔ ہم نے پہلے دن نہیں مان لی انہوں نے بات، ہم نے ثبوت و شواہد رکھے ان کے سامنے، جب جا کر انہوں نے ہماری جو ہے وہ بات مانی ہے۔ اسی طرح سے 53 یونین کاؤنسل، آپ کو پتا ہے 148 یونین کاؤنسل کم کر دی گئی تھی، ہم الیکشن نہیں لڑے، اور یہاں کا دعویٰ کرنے والی جماعتوں نے الیکشن لڑ لیا، آج تک وہ میئر بن نہیں پائے، اربوں روپے ختم خرچ کرنے کے باوجود بھی۔ ہمارے بوائیکاٹ کرنے کے بعد پیپلز پارٹی کو ہماری 53 یونین کاؤنسل کو ایڈ کرنا پڑا ہے۔ یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے۔ مجھے صرف یہ بتایا گیا کہ آپ کو یہ کہنا ہے، بتانا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر کلوز کرتا ہوں، بلکہ خالد بھی بات کریں گے۔ معزز صحافی حضرات، آپ سے اپنی ان کوششوں کا اظہار کرنا اس لیے ضروری تھا کہ قوم کو حقائق پتہ ہوں۔ یہ کوششیں ہمارا فرض عین تھا، ہم نے اپنی پوری زندگیاں انہی کوششوں میں لگائی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہجرت کر کے آنے والے محب وطن پاکستانی، ان کی پہچان، شناخت اور ان کے حقوق پاکستان کی کامیابی، پاکستان کے نظریے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے اہم ترین کوشش ہے۔ یہ کوشش، یہ مظاہرہ دراصل غیرت کا مظاہرہ ہے، اور اس کے خلاف آج شاید سیاست اور بےغیرتی کے کچھ مظاہرے ہونے جا رہے ہیں۔ جب تک سندھ کے شہری علاقوں، خاص طور پہ کراچی کی آبادی کو کم دکھائے جانے کا خطرہ موجود تھا، تو کچھ لوگ پیشہ ور سیاستدان تالیاں بجا رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ جب ہمیں کم گن لیا جائے گا تو اس کا سارا الزام کوشش کرنے والوں پہ ڈال دیا جائے۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے ایک بڑی حد تک اپنا مقدمہ اور اپنا پوائنٹ آف ویو قوم کو سمجھا دیا ہے، آج بڑے بڑے دانشور، تمام سیاسی جماعتوں کے اکابرین ہماری بات کو نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ جائز بھی قرار دے رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے جس کے لیے آج بات کی گئی ہے کہ ہم نے یہ جتا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک سینسس کمیشن کے اعتراف کے بعد بھی کراچی کی وہ 32,000 کثیر المنزلہ عمارتوں کو ابھی تک نہیں گنا گیا ہے۔ ابھی تک سینسس کمیشن کے اس اعتراف کے بعد کہ 16,000 میں سے 7,000 سینسس بلاک میں مردم شماری کراچی میں صحیح نہیں ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس کو صحیح نہیں کیا گیا ہے۔
یہ بات بھی ہم کہتے رہے ہیں کہ جو 16,000 سے جو سینسس بلاک دکھائے گئے ہیں وہ کراچی کی آبادی کے لحاظ سے نصف ہیں، آدھے ہیں. یہ 32,000 کثیر المنزلہ عمارتیں جو کہ نہیں گنی گئی ہیں وہ سب ایک بلاک کا درجہ رکھتی ہیں. بہرحال معزز صاحب حضرات، یہ مسئلہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کی باقی جگہوں پہ اس قدر نہیں ہے. اندرون سندھ میں اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو صحیح گن لیا گیا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں بھی 50 سال سے مردم شماری میں وہاں پر زیادتی نہیں کی جا رہی ہے، ڈنڈی نہیں ماری جا رہی ہے، ڈنڈا نہیں مارا جا رہا ہے، بلکہ الحمدللہ اس دفعہ تو بعض جگہوں پہ 24% کا اضافہ ہے، 40 اور 58% آبادی کا. پھر بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہے، یہ کچھ نام نہاد قوم پرستوں کا تکلیف ہے کہ یہ صرف کراچی کا مسئلہ کیوں اٹھ رہا ہے اور کراچی کو مزید اپنے آپ کو گنوانے کا موقع کیوں مل رہا ہے. معزز صاحب حضرات، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے زیادہ تر اضلاع یہ بتا چکے ہیں کہ ان کی مردم شماری تسلی بخش حد تک ہو چکی ہے، اور سندھ کے اعداد و شمار بھی یہ بتاتے ہیں، اندرون سندھ کے اعداد و شمار بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی تسلی سے زیادہ والی مردم شماری الحمدللہ ہو گئی ہے. اصل مسئلہ سندھ کے شہری علاقوں کا ہے پورے پاکستان میں، اور کراچی اور حیدرآباد کا مسئلہ ہے، میر پرخاص اور نواب شاہ کا مسئلہ ہے، سکھر کا مسئلہ ہے، اور خاص طور پہ وہ شہر جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جتنی بھی ترقی ہے، جیسی بھی ترقی ہے اور جیسا بھی استحکام ہے، اس شہر کی وجہ سے ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس شہر کی نصف آبادی کو جو لاپتہ کر دیا گیا ہے، اس مردم شماری میں اس کو مکمل کیا جائے. اس سے کم پر ایک فرد کے گنے جانے کے کم پر کسی بات پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. ہمارا مطالبہ محض یہ ہے کہ خدا کے لیے ہمیں گنو تو صحیح. آپ ہمیں گنیں گے بھی نہیں تو پھر ہمیں بتائیں کیا اس شہر کے لوگ پاکستان کے تمام نظام سے، تمام نظام انصاف سے، ہر چیز سے مایوس اور لا تعلق نہ ہو جائیں؟ اس لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں اور متنبع کر رہے ہیں کہ ہمیں اس دفعہ مکمل طور پر، ہم نے کبھی بھی یہ نہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، نہ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں زیادہ گنو دوسروں کی طرح. ہم یہ سیاست کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم پیشہ ور سیاست دان نہیں ہیں، ہم اپنی سیاسی موت کو دور کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنے لوگوں کو سندھ کے شہری علاقوں کو اور پاکستان کو مستحکم، خوشحال، متحد اور پرامن دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ریاست اپنے ایک ایک باشندوں کو صحیح گنے. بولنے کے بعد بھی DCs کہنے کے کام شروع کریں. اور اب MQM کی کوششیں برابر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. تو میں کراچی کی ایڈمنسٹریشن کو متنبع کر رہا ہوں، آپ اس شہر کے مستقبل سے کھیلنے کی کوشش نہ کریں. یہاں کے کمشنر، ڈپٹی کمشنرز نے ہدایت دی ہے نیچے عملے کو کہ آپ کو جتنے عرصے کے لیے رکھا گیا تھا آپ کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، گننے کا کام آپ کے پاس نہیں ہے. آپ گھر میں جائیں، مزے کریں، عیاشی کریں، چل کریں. یہ اگر معاملہ رہا تو کراچی کی عوام تیار رہیں. ایسے تمام لوگوں جو کہ کراچی کی آبادی کو کم گننے کی سازش میں شامل ہیں، ان کو کراچی کی عوام کا سامنا کرنا پڑے گا. ان کا گھیراؤ کیا جائے گا. وہ ملک دشمنی کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم عمائدین شہر کو بھی،
اس شہر کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم ان کے سامنے یہ کراچی کا مقدمہ رکھ سکیں. یہ کراچی کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مقدمہ ہے. پاکستان کا مقدمہ ہے کہ آپ اگر مردم شماری بھی صحیح نہیں کر سکیں گے تو اقوام عالم میں آپ کو اپنے ہونے کا جواز پیش کرنا پڑے گا. میں آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میڈیا اور کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ ان کے ذریعے کم سے کم ہم نے اپنا مقدمہ تو پاکستان کے سامنے رکھ دیا ہے. اور ہماری التجا، اپیل اور مطالبہ محض یہ ہے کہ جب آپ نے مان لیا ہے، حکومت نے تسلیم کر لیا ہے، ریاست نے جان لیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں ایک منصوبہ بندی کے تحت لوگوں ان علاقوں کی آبادی کو کم دکھایا گیا ہے. آپ نے جب تسلیم کر لیا ہے، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے، عدالتوں کی بھی ذمہ داری ہے، ریاست کی بھی ذمہ داری ہے، مملکت اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. آپ ہمیں صحیح گنیں. آپ ہمیں صحیح نہیں گنیں گے تو اس کے جو بھی نتائج ہوں گے اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوگی. اس ہفتے میں ہم کسی وقت اور اسی ہفتے ہم میڈیا کی نمائندوں کو بھی، تاجر برادریوں کو بھی، صنعت کاروں کو بھی، دانشوروں کو بھی، صاحب رائے افراد کو چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت پہ آئیں. کراچی کا مقدمہ ہمارے ذریعے ہم آپ تک پہنچائیں گے. آپ اس کو سنیں اور اپنی رائے کے ساتھ ایک مشترکہ جد و جہد کے لیے سندھ کے شہری علاقوں کو، خاص طور پہ اس شہر کا کو تیار کریں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ کو سنا جا رہا ہے پچھلے 3 سے 4 مہینے میں، یعنی وزیر اعظم سمیت ہر اعلیٰ افسران آپ کو سن رہا ہے لیکن اس کا کوئی تدارک نہیں کرتا. اب بھی یہ نہیں کہ آپ پریس کانفرنس کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ سننے لیکن کر نہیں رہے، تو آپ کیا حکومت کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں یا احتجاج پہ جائیں گے؟ اس کا کوئی حل؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت میں ہے تو جا کے سنوا بھی رہے ہیں نا. ہمیں تو کوئی ٹھیک ہے. نہیں 40 لاکھ بڑھے نا اب تک. اچھا، دو باتیں ہیں. ایک تو جو 40 لاکھ بڑھے ہیں کراچی کی آبادی، تو ہم تو صحیح ثابت ہو گئے نا. آپ کراچی کی آبادی 1.5 کروڑ سے بھی کم دکھانا چاہ رہے تھے، اب پہنچ گئے نا 40 لوگ. تو 40 لوگ جب آپ نے ڈھونڈ لیے ہیں تو 40 لاکھ لوگ جب آپ نے ڈھونڈ لیے ہیں 3 ہفتوں میں تو تھوڑی کوشش کر کے یہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ اور ڈھونڈ لیجئے جناب عالی، اور سب کو ڈھونڈیے. اس شہر میں اردو بولنے والے بھی ہیں، پنجابی بولنے والے بھی ہیں، بلوچی بولنے والے بھی ہیں، پختون بولنے والے بھی ہیں، سندھی بولنے والے بھی ہیں، سرائکی بولنے والے بھی ہیں. پورا پاکستان آباد ہے. گلگت بلتستان بھی یہاں ہے، کشمیر بھی یہاں ہے، بنگالی بولنے والے لاکھوں کی تعداد میں، برمی ہے. آپ ہر ایک کو گنے جناب، افغانی ہے. سب کے مستقبل اس شہر سے جڑے ہوئے ہیں، جن کے دکھ اور درد اس شہر سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب کا مسئلہ مردم شماری ہے. جن کے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں اور بڑے ہو رہے ہیں، سب کا مسئلہ اس شہر میں ہے. اور میں یہ بتا دوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ ہم حکومت کے شکر گزار ہیں. کم سے کم انہوں نے بڑی تسلی سے نہ صرف سنا ہے بلکہ وفاق نے نہ صرف یہ بات بڑی تسلی سے سنی ہے بلکہ اس کو تسلیم بھی کیا ہے، بڑے دل کے ساتھ تسلیم بھی کیا ہے. اب بڑے دل کے ساتھ کسی کی بلیک میلنگ میں آئے بغیر اس مردم شماری کو صحیح گن لیا جائے. ہمارا ایک دوسرے سے پاکستانیوں کا مقابلہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ کہاں کی آبادی بڑھ جائے تو آپ کو حکومت بنانے کا موقع ملے گا، آپ کو وزیر اعلیٰ لانے کا موقع ملے گا. جناب، مملکتیں اور ریاستیں اس طرح نہیں چلتی ہیں. ابھی آپ وزیر اعظم کو لے کے آئے، تمام چیزیں آپ کو رکھی ہیں. وزیر اعظم نے بھی بولا کہ یہ غلط ہونا، اس کو صحیح کیا جائے. آپ کا ایک بیان آیا کہ وزیر اعظم نے احکامات دیکھی پر اس کو درست کیا جائے. اس کے باوجود آج آپ پریس کانفرنس رکھ کے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جو وزیر اعظم سے بھی زیادہ طاقتور ہیں، جو مردم شماری کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو غلط مردم شماری کر رہے ہیں؟ جناب، اس لیے کہ آپ لوگوں کو بھی علم ہوگا کہ باقاعدہ کل کراچی میں ہدایت دی گئی ہے
کہ مردم شماری کا کام وزیر اعظم اور ادارہ شماریات سینسس کمیشن تاریخ بڑھا رہا ہے اور کوئی دوسرا حکمران یہ اعلان کر رہا ہے کہ مردم شماری کا کام کراچی میں مکمل ہو گیا ہے. تو یہ پریس کانفرنس بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی؟ اور کراچی کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کوششوں سے, اس شہر کی کوششوں سے 15 دن مردم شماری میں, کیونکہ 40 لاکھ لوگوں کے گنے جانے کے بعد یہ سچ ثابت ہو گیا نا کہ ہم صحیح کہہ رہے تھے. تو ہماری ریکویسٹ تو یہ کہ باقی 1.25 کروڑ لوگوں کو بھی گن لو بھائی, صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں آج عاطف آ جائے گی آواز, ایسے بول. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ جب مردم شماری شروع ہوئی تھی تو اس وقت سندھ کی قوم پرست جماعتوں نے ایک مارچ کیا تھا اور ایک جوائنٹ ایفرٹ ان کی نظر آئی تھی, اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس پر آواز بلند کی تھی. نو ڈاؤٹ کہ ایم پی ایم جو ہے وہ شروع دن سے اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہے, لیکن اب جماعت اسلامی, تحریک انصاف اس سارے معاملے کے اوپر دیر سے ہی صحیح لیکن آ گئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جو آج اسٹیک ہولڈرز کی ایک سیمینار کر رہے ہیں تحریک انصاف پر, اس میں آپ بھی اگر چلے جاتے تو ایک جوائنٹ ایفرٹ سامنے آتی؟ اچھا ہمیں پریشانی یہ ہے, صحیح ہے, اچھا جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ ہمیں نیت بھی دیکھنی پڑتی ہے. بعض اوقات 40 لوگ جب گن لیے گئے, 40 لاکھ افراد گن لیے گئے, اس کے بعد ہی پریشانی شروع ہونی تھی, اس کے بعد ہی بینر لگنے تھے, اس کے بعد ہی شکایتیں ہونی تھی, اس کے بعد ہی ایم کیو ایم کی ناکامی کا ڈول پیٹنا تھا. بھائی آپ نے تو 4 لوگ بھی نہیں گنوا سکے نا, یا تو 40 لاکھ افراد کو گنوا لیا ہے نا. 40 لاکھ تو شہروں کے برابر ہوتے ہیں, بڑے شہر کے برابر. یہ شہر, اس کراچی شہر میں 10 بڑے شہر رہتے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ 10 کے 10 بڑے شہر گنے جائیں, اور 40, یہ تو آپ لوگ بھی لکھیے گا نا, بتائیے گا کہ کہا تھا. تو 40 لاکھ افراد کم ہوتے ہیں کیا؟ 40 لاکھ افراد گنے گئے نا کراچی میں. اگر یہ مدت نہیں بڑھائی جاتی تو 40 لاکھ افراد نہیں بڑھتے. تو ہم کہہ رہے ہیں یہ مدت اس وقت تک بڑھائی جائے جب تک ایک آدمی نہ گن لیا جائے, اور پورے پاکستان میں یہ کام ہونا چاہیے. باقی پورے پاکستان میں یہ ظلم نہیں ہوا ہے تو آواز نہیں اٹھ رہی ہے. اس شہر میں ہوا ہے اس لیے آواز اٹھ رہی ہے. جب یہ سنائی ہو رہی ہے, جب مقدمہ لڑ دیا گیا ہے, تو ان کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا, ہماری ان کوششوں میں ساتھ دینا چاہیے تھا, سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ مردم شماری پر آپ کو تحفظات ہے, K4 منصوبہ وہ بھی مکمل نہیں ہو رہا, شہر میں جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ابھی اسی طریقے کی صورتحال ہے. آپ کیا لے کر جائیں گے پبلک کے پاس 2023 کے, اگر جنرل الیکشن ستمبر اکتوبر میں ہوتے ہیں تو آپ کیا لے کر جائیں گے؟ درد لے کے جائیں گے, درد لے کے جائیں گے, دکھ لے کے جائیں گے, مقدمہ لے کے جائیں گے, اور یہ جتائیں گے کہ ہماری کوششوں کا نتیجہ 0 ہے. ان سے سوال کریں گے, ان سے جواب تلاش کریں گے کہ اب ہمیں سیاست کرنے کی ضرورت بھی باقی رہ گئی ہے یا نہیں رہ گئی ہے. کیا سیاسی جدوجہد کا نتیجہ جمہوری ملکوں میں یہی ہونا چاہیے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس اپنے عوام تک لے جانے کے لیے سیاست ضرورت نہیں ہے. ہم انہیں دکھ اور درد کو کے ساتھ شریک کرتے ہیں اپنے لوگوں کو. ہم سکسیس سٹوری لے کر جائیں گے. 50 سالوں میں مردم شماری جو کہ بیس ہے, بیس, اس کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوتی ہے, پانی, ہیلتھ, ایجوکیشن, پیسے, NFC ایوارڈ. اور اگر بیس ہی ٹھیک نہیں ہو, 50 سالوں سے ایک دفعہ بتاؤ کوئی ایک سیاسی پارٹی, ایون کہ ہماری جو پرانی والی بھی پارٹی تھی اتنے دور میں 98 میں الیکشن مردم شماری ہوئی, اس سے پہلے ہوئی, ایک دفعہ بتاؤ کہ اس مردم شماری کے گننے جانے کے اوپر اتنا بڑا اتنی کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ کسی پارٹی, کسی جماعت, کسی گروپ نے آج تک کی ہمارے علاوہ, جو آج یہ 3 مہینے سے ہو رہی ہے. ہمیشہ جو ہے مردم شماری ہونے کے بعد بستوں میں, اس میں بوریوں میں بند کر رزلٹ چلے جائے, 2 مہینے کے بعد ایک خبر آ جاتی تھی کہ آپ کے شہر کو, آپ کے ملک کو اتنا گن لیا گیا. اس کے بعد آپ 2 پریس کانفرنس کر کے اسی تنخواہ میں کام کرتے تھے. پہلی دفعہ اس ناانصافی کو ہونے سے روکا ہے, یہ لے کر جائیں گے. اس 3 ہفتوں میں 40 لاکھ لوگ, 2 حیدرآباد شہر بنتا ہے, 2 حیدرآباد. جب ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تھی 98% لوگ شمار ہو گئے تھے. اور یہ اگر ہماری یہ نہیں کہ اس دن کے بعد ہم نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا کہ 2 سیٹیں کم ہو گئیں, لو واویلا مچاؤ اور بھیج دیا. ارے بھائی آپ کو پتہ ہی, ہم کو, اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, ہم آپ کو ساری باتیں نہیں بتا رہے, ہم بتا نہیں سکتے.
ہم میٹنگوں میں جہاں جہاں جو جس جگہ جس طرح سے ہم نے اس قوم کو، کیونکہ ہم شاید بتائیں تو ہماری واہ واہ ہو جائے، لیکن ہمیں سیاست نہیں کرنی، اور قوم کا مفاد عزیز ہے، ہمیں قوم کا مفاد عزیز ہے، تو ہم ان بینروں کو 2 منٹ میں ہم اپنے بیانیے سے بالکل بہا دیں، لوگ ان بینر لگانے والوں کو جھوٹے ماریں، لیکن ہم لوگوں کی بقا کے لیے، قومی مفاد کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے ہم ابھی تمام ڈیٹیل نہیں بتا رہے۔ آ رہا ہے وہ ٹائم انشاءاللہ تعالی، جب قوم کے سامنے، کیونکہ یہ مرحلہ گزر جائے تو پھر ہم قوم کے سامنے رکھیں گے، تو ہم بہت بڑی سکسیس اسٹوری لے کر جا رہے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ 50 سالوں میں ہو رہا ہے، یہ اگر نہیں ہو سب بیکار ہے، تو یہ بہت بڑی سکسیس اسٹوری ہے ہماری۔ ہم جائیں گے یہ، اور لوگوں کے چہرے بھی بے نقاب کریں گے۔ یہ تو ابھی وہ کچھ ہے جو ابھی آج ہو گیا، آج کلوز نہیں ہو رہا، جب انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلوز ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا دیکھے گی۔ خلیفہ ایک بات میں صرف کہوں گا کہ میں میڈیا کے جو اکابرین ہیں، میڈیا ہاؤسز کو بھی ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور ان سے ایک درخواست ہے ہم سب کی کہ 32,000 عمارتوں کو نہیں گنا گیا صحیح طرح سے، صرف ان کی 2 منزلیں، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور گنے گئے، اس کے اوپر جتنے بھی تھے ان کو نہیں گنا گیا۔ آپ سب لوگ مل کر ان عمارتوں کا ریکارڈ موجود ہے سینسس کمیشن کے پاس، آپ نکلوائیں۔ 4,000 کچی آبادیوں کو صحیح طرح سے نہیں گنا گیا، آپ ان سب کا ریکارڈ نکلوائیں، اور پھر اس کے بعد نئی بستیاں، گلزار ہجری کی 200 سوسائٹیاں، گلشن معمار، یہ سب ڈیٹیکٹ ہوا ہے ڈیجیٹل مردم شماری کے اب تک کے نتائج کے مطابق کہ انہیں نہیں گنا گیا، جان بوجھ کے نہیں گنا گیا، بد نیتی کی بنیاد پر نہیں گنا گیا۔ آپ اگر اس میں ہماری معاونت کریں، آپ اس میں اگر ہمارا تھوڑا سا ساتھ دیں، اور خود انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کے مطابق ان میں رہنے والے بسنے والے گھروں کو بھی گنے، اور ان میں رہنے والے بسنے والے افراد کو بھی گن لیں، اس کا تخمینہ لگا لیں، اور سب سے آخر میں کراچی میں جو منگو پیر سے لے کر سرجانی ٹاؤن تک اور وہاں سے بورڈ آفس تک جو پہاڑی سلسلہ ہے، اگر وہاں پر بسنے والوں کو گن لیں، وہاں پر رہنے والوں کو گن لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود یہ نتیجہ اخذ کر لیں گے، جو انشاءاللہ تعالی MQM پاکستان کی جدوجہد کے نتیجے میں ہم نے نہ ٹائم باؤنڈ کا اسے کریں، نہ ہم نے کہا کہ یہ مطالبہ کی یہ آبادی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے وہ 3 کروڑ کا تخمینہ سب کہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک فرد کو گنا جائے، ایک شہری کو گنا جائے، اور یہ جو سارے علاقے، عمارتیں، نئی بستیاں، کچی آبادیاں، پہاڑی سلسلے جہاں پر لوگ بسے ہوئے رہ رہے ہیں، اگر یہ گن لیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تو جو آپ کے ذہن میں ایک عدد ہے یہاں کی آبادی کا، انشاءاللہ تعالی وہ عدد آپ کے سامنے آئے گا، اور اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واویلا مچانے، ڈرامہ کرنے، تماشا کرنے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے بجائے، یہ جماعتیں اگر پہلے دن سے MQM کے ساتھ کھڑی ہوتی، ہم نے انہیں دعوت دی تھی، جماعت اسلامی کو، PTI کو، کراچی کی اور جماعتوں کو ہم نے کہا تھا ہمارے ساتھ کھڑے ہو، صوبہ حکومت اس کی جو منافرت پر مبنی پالیسی، ناانصافی، ظلم و ستم، اس کے خلاف اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج یہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلے تو صرف میئر چاہیے تھا، 3-4 ارب روپے کی سوشل میڈیا کی کیمپین جب ضائع ہونے لگی، عوامی گورنر نے ان کی ساری اس کیمپین کو چند ماہ میں فیل کر دیا، اور MQM بازی لے گئی، اور یہ آبادی کا اضافہ نہیں، یہ درستگی، یہ بہتری ہے، یہ حقائق ہے جو اب سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ ہم ان حقائق کو سامنے لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ قاری صاحب ایک سوال ہے کہ آپ وزیر اعظم صاحب نے تو ان کی بیانی کروا دی، آپ اطمینان کے اظہار کر رہے ہیں کہ آپ کے سارے تحفظات دور ہو جائیں گے تمام سے؟ جناب ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنا گیا ہے، اور ہمارے تمام نشاندہی پر کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ اس پر ہمیں امید ہے، بس یقین نہیں آ رہا۔